ان کی 5 عادات بڑی مشہور ہیں امام محمد کی. کہتے ہیں یہ سخی بھی تھے، جرت مند بھی تھے، انہیں آخرت کا خوف بھی تھا اور عبادت کا شوق بھی تھا. سخاوت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، سخاوت کا مطلب ہے بندہ کنجوس نہ ہو کسی معاملے میں. کنجوس کسے کہتے ہیں؟ جس میں طمع جمع منع آ جائے وہ کنجوس ہوتا ہے. طمع کا معنی دوسرے کے پاس چیز ہے، بندہ چاہے اس سے نکلے اور میرے پاس آ جائے. جمع کیا ہے؟ جب نعمت مل گئی ہے تو اپنے پاس اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گیا، دوسرے کسی کو نہیں دینا، ضرورت مند کو جمع کر لیا. اور منع کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کا خشک معاملے میں بنا ہوا ہے، لوگوں کو ہر بات سے نہ کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں جس میں ہوں وہ کنجوس ہے. تو نہ طمع ہونی چاہیے، نہ جمع ہونا چاہیے، نہ منع ہونا چاہیے. طمع کا معنی دوسرے کے اندر چیز ہے تو آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، اس کے پاس بھی ہو. اسی طرح منع کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کو ہدیہ دیتے ہے تو آپ انکار نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ لینے سے انکار کبھی نہیں فرمایا. اور اس کے بعد جمع کا مطلب یہ اگر آپ کے پاس 2 سے 3 چیزیں ہیں ضرورت سے زائد ہیں تو اگر آپ کسی اور کو دے دیں گے تو آپ کے لیے بہتری ہے. تو امام محمد سخی تھے. دوسری ان کی چیز ہے کہ بردباری تھی. بردباری کسے کہتے ہیں؟ اپنے مزاج کے خلاف بات سنتے پھر بھی برداشت کر جاتے، یہ ہے بردباری. تیسرے نمبر پہ ان میں جرت بھی تھی، حق گوئی بھی تھی. جرت حق گوئی کا معنی زندگی میں بہت سے واقعات ایسے ہیں جب انہیں جرت سے بات کی ہے، انہوں نے چھوڑا نہیں. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا جو واقعہ میں نے سنایا، اب بادشاہ کے سامنے بیٹھ کے کون اس طرح بات کرتا ہے، اور وہ بھی اس شخص کے لیے جس کے ابا کو بھی نہیں دیکھا، جس کے اماں کو بھی نہیں جانتے، جس کے خاندان کو بھی صرف ان سے علم حدیث پڑھنے آیا ہے اور اس کی رعایت کی ہے کہ واقعی آج تک اتنے سال مجھ سے پڑھا ہے کبھی کوئی غلطی نہیں کی. تو فوراً اس کی سفارش کر دی اور ڈائریکٹ بادشاہ کے سامنے اس وقت جب وہ تلوار نیام سے نکل چکی ہے. تو اس طرح جرت بھی تھی. آخرت کا خوف تھا، بہت زیادہ روتے تھے آخرت کے لیے. اتنا روتے کہتے ہیں اتنا روتے ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی بن جاتی تھی. یہ بات ذہن میں رکھیں، روتا آخرت پر وہی بندہ ہے جس کے لیے آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ روئے اور ہم اس کو اجر دیں. یہ طے ہوتا ہے، آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ استغفار کرے ہم اسے معافی دیں. اس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے یہ بندہ یہ دعا مانگے اور ہم اس کو عطا کریں. جب بندہ اچھی دعائیں اپنی آخرت کے لیے مانگے، آخرت کے رونا شروع کر دے تو یہ نہ سمجھے کہ اس بندے کو کوئی فکر لگ گئی ہے، یہ سمجھے اس کے لیے آسمان سے فیصلہ ہوا ہے، یہ مانگے گا تو اس کو یہ چیز ملے گی. تو بعض چیزوں کا فیصلہ آسمان سے اس بندے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. اور 5ویں چیز ان میں تھی کہ عبادت بہت زیادہ کرتے تھے. عبادت کے لیے کیا؟ رات کے پورے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا امام محمد نے. ایک حصے میں درس و تدریس کرتے، دوسرے حصے میں عبادت کرتے اور تیسرے حصے میں آرام کرتے. یا ایک حصہ آرام کے لیے، ایک درس و عبادت کے لیے، اور ایک عبادت کے لیے اور ایک درس کے لیے، یوں ان نے جمع کیا ہوا ہوتا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بھی اس وقت ہوئی جب یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بعد قاضی تھے، اور بادشاہ وقت نے انہیں ایک مسئلے کے لیے ایک جگہ اپنے ساتھ لے کر گئے کہ وہاں ایک علمی مسئلہ ہے، اس کا جواب چاہیے. تو ہارون الرشید کے ساتھ یہ رائے میں گئے تھے. رائے ایک علاقہ ہے، یہ بھی ایران کا ہی ہے. تو وہاں تشریف لے گئے تھے، وہاں پہنچے تھے تو ابھی ان کی عمر 58 سال ہی تھی کہ اس مسئلے کو حل کیا. وہاں رہے لیکن آب و ہوا وہاں کی انہیں ٹھیک نہ لگی تو ان کا وہاں طبیعت کا معاملہ بگڑ گیا اور وہیں انتقال ہوا. انتقال 58 برس کی عمر میں ہے امام محمد کا. بہت بڑی خدمت ان نے کی ہے، بہت بڑی دین کی خدمت. دراصل وہیں ایک فوجی قلعہ تھا، اس کے اندر ان کی وہاں قبر مبارک بنی ہے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے. میری زندگی میں بڑا شوق ہے کہ میں کبھی حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ کی قبر پہ حاضری دوں. کئی دفعہ مواقع بنے لیکن بعض وجوہات پر میں سفر نہیں کر سکا. تو دعا فرمائے اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے.